السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 137 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الکہف، آیت 75 سے آیت 110 تک، یعنی آج ہماری اس سورت کا اختتام ہے الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بلند درجات ان کو عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ تو اس سے بات کی دلیل ملتی ہے سورہ مجادلہ کی، یہ آیت نمبر 11 ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل علم کو درجات کی بلندی پر فائز کرے گا، ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس علم کو، کوششوں کو قبول فرمائے جو ہم لوگ یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے بچوں کی درجات کی بلندی عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کی صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 75۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب آپ اس کے بعد کہ اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ آیت نمبر 76 ہے۔ تو اس سے دراصل یہاں سے پتہ چلتا ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ جو بات چیت طے ہوئی تھی اس کے بارے میں یہاں پہ بات پتہ چل رہی ہے۔ آیت نمبر 77 دیکھیے، پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گری جا رہی تھی تو اس نے اسے ٹھیک کر کے درست کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اس سے اجرت لے سکتے تھے، یعنی کہ ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں تو ہم لوگوں کو کھانا وغیرہ اس کے بدلے میں لے سکتے تھے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 78۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتا دیتا ہوں جس پر تجھے صبر نہ ہو سکا۔ تو دراصل واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کی حقیقت ان کو بیان فرما دی موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ ناؤ کا معاملہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کی جو مطلب کہ ناؤ تھی وہ سمندر میں ناؤ کو جو چلاتے تھے اور سواریاں بٹھا کر محنت مزدوری کر کر وہ پیسے حاصل کرتے تھے، بہت غریب لوگ تھے جن کی ناؤ میں خضر علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کلہاڑی مار دی تھی۔ تو لیکن دراصل اسی گاؤں میں کیا تھا، ایک ساتھ ہی اس کے دشمن بھی لگا ہوا تھا جو دراصل ایک ظالم بادشاہ تھا، جس کشتی کو اچھی حالت میں اسے دیکھنا وہ جب دیکھتا تھا تو وہ ان سب سے چھین لیتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ آگے جیسے ہی بڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، لہٰذا میں نے ایسا عمل کیا کہ جس سے کشتی میں نے عیب پیدا کر دیا، اور وقتی طور پر اس میں عیب کی وجہ سے خطرے سے وہ نکل گئی، یعنی کہ اس کو اس بادشاہ نے نہیں لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے درست کر دیا اور آگے بڑھ گئے تھے۔ تو یہ واقعہ ہوا، پہلا واقعہ جب خضر علیہ السلام نے ناؤ میں کیا کیا تھا؟ عیب پیدا کر دیا تھا۔ پھر رہی جو لڑکا ہے اس کی بات، تو اب رہی لڑکے کی بات۔ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کافر تھا اور کفر پر پل بڑھ رہا تھا، بالغ ہو کر وہ مسلمان ہونے والا نہیں تھا، اور اس کی دلیل ہے مسلم کی حدیث میں، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ہو سکتا ہے اندیشہ تھا کہ بڑا ہو کر وہ اپنے ماں باپ کو کفر پر جو ہے نا لے آتا، کفر پر ان کو لے آتا یا ان کو کفر پر ڈال دیتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں اس کے کفر کے ساتھ ہی وہ بن جاتے ہیں ماں باپ، یعنی کہ تو پیاری اولاد ماں باپ پر کیونکہ زور چل جاتا ہے، جو بچوں کو بہت ماں باپ چہتے ہیں تو بچہ جو کہتا ہے ماں باپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو پیاری اولاد کا ماں باپ پر زور چلتا ہے، اور اس زور کا جو استعمال کر کے یہ انہیں سرکش و کافر بنا دیتا۔
لہٰذا اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد عطا فرما دی جو پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس لڑکی سے بہتر تھی، کیونکہ یہ اولاد مومن تھی اور والدین کے ساتھ رحمت اور محبت کا برتاؤ میں بھی بہت زیادہ بہتر تھی۔ پھر جو دیوار کا جو سیدھی کرنا، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے اس کو، تو اس کے بارے میں یہ کہ اب رہی وہ دیوار، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا خضر علیہ السلام نے کہ جو دیوار رہی اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ دو بچوں کی دیوار تھی۔ دراصل یہ بچے کیا تھے؟ یتیم تھے، اور دیوار کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا۔ جب گاؤں میں گئے اور وہ اس بستی میں گئے تو اس بستی نے ان کی جو خاطر مدارات نہیں کی، ان کو کھانے پینے کو نہیں پوچھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ دیوار جو ٹھیک کی تھی نا، تو اس لیے ٹھیک کی کیونکہ دراصل وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے انہی لوگوں کا خزانہ تھا۔ اگر دیوار گر پڑتی تو شہر والے ان خزانوں کو لے کر جو ہے نا لے اڑتے، تو اور وہ دونوں ماں باپ کی میراث سے محروم ہو کر فقیر کا شکار ہو جاتے، یعنی کہ ان دونوں کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خزانہ تھا ان کے دونوں ماں باپ کا ہی وہ خزانہ تھا۔ تو پہلے تو یتیم بچے تھے، اور دوسرے پھر کیا ہے، اس لیے انہوں نے دیوار ٹھیک کی۔ پہلی چیز تو وہ یتیم بچے تھے، دوسری یہ کہ ان کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا، تو نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اس لیے یوں بھی کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کی بھی ضرورت تھی، اس لیے خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ وہ بالغ ہو جائے تو اپنا خزانہ نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یتیموں پر رحم فرمایا اور گرنے والی دیوار کو سیدھی کروا دیا۔ اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تو اس کا بدلہ ان یتیموں سے ہم تو نہیں لے سکتے ہیں نا، تو ان کا تو کام تو بنا بدلہ ہی کر دینا چاہیے، یعنی کہ یتیموں کی تو ایسے بھی لوگوں کو کفالت و مدد کر دینی چاہیے۔ تو تینوں باتوں کی حقیقت بتا کر خضر علیہ السلام نے فرمایا وما فعلته عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے یہ کام لیے گئے ہیں۔ ذالک تعویلہ، ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبر، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اس واقعے سے بہت ساری ہم نے چیزیں بھی سیکھی ہیں، تو اس کو بھی ہم لوگ جانیں گے۔ پہلے یہ پورا واقعہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں تجھے اصلیت بتا دیتا ہوں۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 79۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبر یعنی کہ زبردستی چھین لیتا تھا۔ آیت 80 دیکھیے۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز پریشان نہ کر دے۔ آیت 81۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیارا والا بچہ عنایت فرمائے۔ آیت 82۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لے۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تو اصل حقیقت ان واقعات کی ہے جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا واقعہ تھا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بچے تھے ان کی دیوار ٹھیک کی گئی، تو اس سے بھی بہت ہم سب کے لیے کافی عبرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نیکی ہوتی ہے انسان کی وہ ضائع نہیں جاتی ہے۔ جو آج کل لوگوں نے اپنے محاورے بنا رکھے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نیکی کر اور جوتے کھا، تو یہ بالکل غلط ہے کہ کیا آپ نے نیکی اس لیے کی کہ آپ کو سامنے والا اس کا اجر دے؟ تو نہیں، آپ کو تو اجر اس لیے ہے چاہیے کہ اللہ اس کو آپ کا اجر دے گا نا۔ آپ نیکی اپنے لیے کر رہے ہیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملا۔ لوگ چاہتے ہوئے بھی نیکی نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریے کہ آپ نے کوئی اچھے کام کر لیے، نیک کام کر لیے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر کیا ہے اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ سے رکھے، لوگوں سے نہیں رکھے۔ اور لوگ اکثر یہ لڑائی جھگڑے میں کہتے ہیں نا کہ لو ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی اور ہمیں بدلے میں کیا کیا، انہوں نے ایسے ایسے ہمارے ساتھ فلا فلا ہمارے ساتھ برائی کر دی۔ تو اس جو واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شخص تھا، جو یتیم بچے تھے، جس کے وہ آدمی کیا تھا، نیک تھا، تو نیکی کرنا انسان کا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نیک آدمی کو مرے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے، اور تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جو شخص نے نیکی کی اس کی نیکیوں کے بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بچوں کو دیا، ٹھیک ہے، ان کے خزانوں کی حفاظت فرما کے۔ اور بھی بہت سارے اہم امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیسن سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، اس واقعے سے سیکھنے کو ملتے ہیں، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کرنے والے تھے نا، سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا کیا ہوں، عالم ہوں، کسی نے جب ان سے سوال کیا تھا
تو موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کہا تھا نا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. وہ اس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح تھا کہ وہ دراصل کیا تھے، وہ صاحب شریعت تھے، اور ایک بہت بڑی قوم کے وہ نبی بھی تھے، اور ان پر تورات نازل ہوئی تھی. لیکن نا، لیکن ورڈز میں چونکہ ایک قسم کا دعویٰ تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی. ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا عالم ہو تب بھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے. کیونکہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فوراً کیا اگزامپل دیا؟ کشتی میں بیٹھنے والی چڑیا سے مثال سے بات سمجھائی کہ دیکھیے یہ چڑیا آ کے بیٹھی ہے، اس کی چونچ میں جتنا پانی ہے وہ کیا ہے جو اس نے سمندر سے لیا ہے. چونچ کا جو پانی ہے وہ میرا اور آپ کا علم ہے، اور جو سمندر سے جس سے اس نے پانی لیا ہے وہ سمندر اللہ کا علم ہے. اس طرح سے انہوں نے مثال سے بات بھی سمجھائی. تو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. دراصل اس میں تو ایک تو دعویٰ ہے کہ جو مکمل ہونے کی شان کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص بھی اتنا بڑا عالم یا اس سے بڑا عالم ہو، اور لیکن اس کو اس بات کی خبر نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ تکبر کی بھی نشانی ہوتی ہے. اور طالب علم جو دوسرا ہمیں پوائنٹ ملتا ہے اس سے، کہ جو طالب علم ہوتے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے نا عمر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم کیا کریں گے علم پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ہم تو اتنی میری عمر ہو گئی ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر خاص نہیں ہے. چاہے بچپن میں سیکھے، چاہے جوانی میں سیکھے، چاہے بڑھاپے میں، علم اچھی طرح حاصل کر لینا کیا ہے، اس کی خوش قسمتی ہے. اب دیکھیے بڑھاپے میں انسان کیا ہوتا ہے، اس علم سے لاپرواہی یا بے نیازی نہیں کر سکتا. صحیح علم جہاں ملے، جب ملے، جس ایج میں ملے، اس کو حاصل کر لینا چاہیے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا، وہ یہ کہہ دیتے کہ میری عمر تو کیا ہے، اب تو میری جو ہے نا پیر قبر میں ہے، اور ہم کیا کریں گے علم حاصل کر کے، اور میری عمر تو 60 70 80 90 سال ہو گئی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو نبوت ان کو ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا جو کام شروع کیا وہ 40 سال پہ. لیکن سب نے علم حاصل کیا، سب پڑھے لکھے، سب کچھ نہ کچھ پڑھے بنے آگے بڑھ کے گئے. تو علم حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور اس سے یہاں پہ یہ بات معلوم ہوتا ہے، پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی اعتبار سے کوئی فضیلت یا بڑائی حاصل ہے تو اسے اپنے کم بڑائی والے یا کم فضل والے کے پاس اگر کوئی علمی بات ملتی ہے تو اس سے حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس سے علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گیا اور ان کے پاس سے علم کے جو ہے نا اپنا جو ہے علم حاصل کیا. اور اس سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے استاد کی انسان کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنے ٹیچر کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. اور علم کے معاملہ جو ایسا ہے، یہ قرآن اور سنت کے علم کا جو یہ فیلڈ ایسا ہے، اس میں بہت زیادہ صبر اور استقامت کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ ان کے اندر جدائی کیوں ہو گئی، کیونکہ یہ بار بار سوال کر رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کی بات ماننا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حدیث میں، اگر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور دیر خضر علیہ السلام کے پاس رہتے تو کافی کچھ ہم لوگوں کو علم پہنچ سکتا تھا، لیکن کیا ہے ان سے صبر نہیں ہو سکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے صبر بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، چلے اب یہاں سے جو واقعہ آیت نمبر 83 سے جو آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 83 سے، تو یہاں سے ذوالقرنین کا واقعے کا آغاز ہو رہا ہے. ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے وہ دراصل کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. پہلے ہم لوگ آیت دیکھیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آپ سے ذوالقرنین کے واقعے کا یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. تو ذوالقرنین کا واقعہ تقریباً 83 سے آیت نمبر 98 تک کی اس کا ذکر ہے. اور یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، تو ذوالقرنین کے دراصل یہ ایک ایسے شخصیت تھے، تو اور ان کے مغرب اور مشرق کے جو سفر اور پھر ان کے ایک قوم کی درخواست کرنے پر یاجوج اور ماجوج سے حفاظت کرنے کے لیے دیوار بنانے کا یہاں پہ ذکر ملے گا آپ کو اس واقعے میں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے کہ علماء یہود نے قریش مکہ سے کہا تھا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کی بارے میں دریافت کرو.
اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کا جواب دے دیں گے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یعنی وہ سچے رسول ہے۔ تو وہ 3 باتیں جن کا سوال کرنے کو کہا گیا تھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ روح کے بارے میں پوچھا گیا، دوسرا یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں کیا علم ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں سوال گزر چکا ہے، سورہ کہف کے رکوع 2 اور 3 میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال کیا گیا یہاں اس کا جواب ہے۔ تو ذوالقرنین کے معنی کیا ہیں؟ تو ذوالقرنین کے معنی یہ ہے کہ ذوالقرنین ہے، اس کی لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ورڈ میننگ، ٹھیک ہے، جس سے ورڈ میننگ کہتے ہیں، تو لفظی معنی کیا ہے؟ 2 سینگوں والے ہے۔ اور یہ نام اس لیے اس کا پڑا کہ دراصل اس کے سر پر 2 سینگ تھے، یعنی اس کا جو بھی وہ پہنتا ہو، جیسے اپنے سر پہ لوگ تاج رکھتے ہیں یا مکٹ رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے مکٹ میں اس طریقے کا کچھ بنا ہو، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا اس لیے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے مشرق اور مغرب کی دنیا کے دونوں کناروں تک پہنچ کر کے جو ہے نا اس نے اس وقت میں وہ پہنچا تھا، ہو سکتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا یہ نام اس لیے پڑھا ذوالقرنین کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے سر کے بالوں کی 2 لٹیں ہوں، لٹوں کی وجہ سے، تو کرن بالوں کی لٹوں کو بھی کہتے ہیں، تو یعنی 2 لٹوں والا، یعنی 2 زلفوں والا، ٹھیک ہے۔ تو 3 وجوہات سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، لیکن لفظی معنی کیا ہے؟ 2 سینگوں والا، ٹھیک ہے، اس چیز میں کبھی کنفیوز مت ہویا کریے۔ اور ذوالقرنین کیا تھے؟ ایک بادشاہ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہوا تھا۔ ذوالقرنین کی بابا قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ دراصل ایسا ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا ہوا تھا، اور وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے تھے۔ ایک ایسے پہاڑوں کے جب یہ سفر کرتے کرتے ایک ایسے پہاڑوں کے در پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے، تو ذوالقرنین نے وہاں یاجوج اور ماجوج کا راستہ جو تھا، جو آنے کا راستہ تھا، اس بند کو بند کر دیا، اور اس کے لیے ایک نہایت جو ہے نا بہترین حکمت سے انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ اور دراصل وہ جو بادشاہ یہ ذوالقرنین تھے وہ اللہ کو ماننے والے تھے، یعنی توحید پرست تھے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور وہ نفس پر پرست اور مال دولت کے حریص نہیں تھے۔ اس واقعے سے ہمیں ابھی یہ ہم لوگ جانیں گے۔ تو آیت دیکھیے، آیت نمبر 84، اور ہم نے اس زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کا سامان بھی عنایت کر دیے تھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نا وہی مال اور اسباب سب کچھ عطا فرمایا تھا ذوالقرنین کو۔ آیت 85، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، ٹھیک ہے۔ آیت 86 دیکھیے، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اس نے، اور پھر جب اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا اس نے، تو ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا تو ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کر لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہاں لفظ عین جو آیا ہے، وجدہ تغربو فی عین حمیۃ، تو عین سے مراد کیا ہے؟ چشمہ ہے، ٹھیک ہے، عین سے مراد چشمہ ہوتا ہے، اور حمیۃ یعنی حمیۃ کے معنی ہوتے ہیں کیچڑ یا دلدل، وجدہ معنی ہوتا ہے پایا، یعنی دکھایا یا محسوس کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جب مغربی جو جہت میں ملک فتح کر لیے، تو اس مقام پر جب پہنچ گئے جہاں آخری آبادی تھی، وہاں جو ہے گدلے پانی یعنی دلدل والے پانی کا انہوں نے چشمہ پایا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں ڈوب رہا تھا، وہاں پہ محسوس ایسا ہو رہا تھا، بالکل کنارہ تھا، زمین کا بالکل کنارہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 87، اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر سزا یعنی عذاب عطا فرمائے گا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو کوئی بھی شرک کرے گا اسے ذوالقرنین بھی سزا دیتا تھا، اور پھر ذوالقرنین نے کہا کہ میں اس کو جو ہے نا اس طرح سے اس کو سزا دوں گا، اور پھر جب وہ شرک کی حالت میں اللہ کے پاس جائے گا تو پھر وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو عذاب دیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 88 دیکھیے، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم نے اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔
پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا. آیت نمبر 90 دیکھیں. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اور اونٹ نہیں بنائی تھی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پہنچا دیا جو مشرق جانب سے آخری آبادی تھی، اور اس کو مطلع شمس کہا گیا ہے، یعنی کہ شمس کی جگہ. تو جہاں سے اس نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو مکانوں میں رہتی تھی، اور یعنی کہ اس نے ایسی قوم کو پایا جو مکانوں میں نہیں رہتی تھی، یعنی مکانوں میں رہنے کی بجائے وہ کھلے ہوئے میدانوں میں اور صحرا میں اور ایسے علاقوں میں رہتی تھی، اور وہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو سورج اور کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، سورج اور ان کے درمیان کوئی اوٹ یعنی پردہ نہیں تھا، یعنی لباس نہیں تھا. سورج ان کے ننگے جسم پر طلوع ہوتا تھا. آیت نمبر 91. واقعہ ایسا ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا تھا. آیت 92 دیکھیے. وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یعنی اب اس کا جو ذوالقرنین کا رخ کسی اور رخ کی طرف ہو گیا. آیت 93. یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان کے دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہیں تھی. یعنی جو ذوالقرنین ہے تو ایک جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، تو اس سے مراد پہاڑ ہے جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، اور ان کے درمیان کیا تھی؟ ایک کھائی جیسی جگہ تھی، جس سے دراصل یاجوج اور ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے تھے اور ادھم مچاتے تھے اور قتل کرتے تھے، لوگوں کو پریشان کرتے تھے اور سب کو مار ڈالتے تھے. اور پھر جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہیں تھی. تو اب ذوالقرنین نے ان کی بات کیسے سمجھی؟ یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان وہ نہیں بولتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، لیکن ذوالقرنین نے جو ان سے بات کی یا بات چیت کی، تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہو، یا یہ خطاب یا تو کوئی کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل عطا فرمائے تھے نا، تو انہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ترجمانی کرنے والا ان کے بیچ رہا ہو، یہ واللہ علم کس طرح سے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کی بات چیت کو سمجھ لیا. آیت دیکھیے، آیت نمبر 94. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یعنی بات چیت نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کسی طرح سے بات چیت کری اس طریقے سے. تو لوگ جو قوم تھی انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑی بھاری فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، یعنی کہ آپ کو فیس وغیرہ آپ کی جو محنتانہ ہے وہ دے دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجئے. یعنی کہ یہ جو قوم اتنی عاجز ہو گئی تھی، اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، آپ کیسے بھی کر کے بس ایک ایسی دیوار، ایک ایسی جو ہے نا اوٹ کر دیجئے، تاکہ یہ ذوالقرنین سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے اور ہم لوگوں کو یہ پریشان عاجز کرنے ہمارے بستی میں نہ آئے. اور اس کے لیے آپ چاہیں تو ہم آپ کو سارا کا سارا خرچ دینے کو تیار ہے، مال ہے، سب کچھ ہے. آیت نمبر 95 دیکھیے. تو ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہت ہے، وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور اللہ نے واقعی میں ان کو سب کچھ عطا فرمایا تھا. اور آپ دیکھیں کہ مال اور جائیداد اور ڈائمنڈس کی ہرس کس کو نہیں ہوتی ہے؟ جتنا بھی آ جائے وہ سوچتا ہے کہ اور آ جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کو مجھے شکر ہے، میرے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے میری مدد کرنی ہے. یعنی قوت سے مراد یہاں پہ تو مجھے تعمیراتی سامان اور مرد یعنی کہ مزدور عطا فرماؤ. تو اس طرح سے جو ورکرز ہوتے ہیں تو مجھے ورکرز دو اور قوت دو، اس طریقے سے انہوں نے ان سے کہا، بستی والوں سے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 96. میں تم میں سے ان میں مضبوطی حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تاکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا جائے. تو فرمایا کہ میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو. تو جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے علیہ قطرن، 96 آیت 96 کے بالکل آخر میں، تو قطرن یعنی پگھلا ہوا سیسا یا پھر لوہا یا تانبا، کچھ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شیشہ ڈال دیا ہو پگھلا ہوا، یا تانبا. ٹھیک ہے. تو یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا، شیشہ ڈالنے سے
وہ پہاڑی جو درہ تھا، جو راستہ تھا، وہ راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ وہ بند ہو گیا، اور اسے توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری طرف انسانوں کی آبادی میں آنا امپاسبل ہو گیا، ناممکن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 97 دیکھیے۔ بس تو ان میں سے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی، اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، یعنی یاجوج ماجوج، اتنی مضبوط دیوار بنائی۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیے، آیت نمبر 98۔ کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے؟ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی دراصل یہ جو دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنائی تھی نا، آپ دیکھیں کہ ٹنوں ٹنوں کنٹلوں کی کوئی تھا نہیں، کہ آپ دیکھیں کہ دونوں پہاڑ کے بیچ کا جو درہ ہے وہ بند کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی تعداد پہ، بہت مطلب کہ میریکل ٹائپ میں ایک طرح سے یہ کام کو سر انجام دیا گیا۔ بہت بڑا، آج کی بڑی بڑی جو فیکٹری ہے یہ سب فیل ہونے والی ہے ان کے آگے، اتنی بڑی زبردست انہوں نے دیوار اٹھائی تھی۔ اور پھر اسی لیے انہوں نے جو ہے ورکرز مانگے تھے، بہت سارے، نہ جانے کتنے لوگ لگے تھے، تو پہلے زمانے میں ایسی جو ہے نا بہترین جو بے مثال چیزیں تیار ہوتی تھی۔ اور پھر یہ جو دیوار تھی اگرچہ بڑی مضبوط بنائی گئی تھی، جس کے اوپر نا چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کر یہ یاجوج ماجوج کا ادھر آنا پاسبل نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیا جائے گا۔ اور اس وعدے سے مراد دراصل یہاں پر کیا ہے؟ قیامت کے قریب، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3346 ہے۔ تو ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ ہر روز، یعنی یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے خروج یعنی باہر آنے کی ہوگی، یعنی دنیا میں آنے کی ہوگی، تو پھر وہ کہیں گے کہ کل ہم انشاءاللہ اس دیوار کو کھودیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن وہ اس سے نکلیں گے، یعنی کہ وہ دیوار کو کھود لیں گے اور اس دنیا میں واپس آ جائیں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر زمین میں فساد پھیلائیں گے، حتیٰ کہ لوگ گھر بند ہو جائیں گے، قلعہ بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے، یعنی کہ یہ یاجود ماجود ہے، آسمانوں پر تیر پھینکیں گے، جو پھر جب تیر واپس آئیں گے وہ خون میں آلود، یعنی خون سے سنے ہوئے تیر واپس لوٹیں گے۔ آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 3153، اس کا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی یاجوج ماجوج اور ان کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 99۔ اس دن ہم نے انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، اور بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ آیت 100 دیکھیے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، یعنی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کا پس منظر ہے۔ آیت 101۔ جن کی آنکھیں میری یاد سے پے در پے میں تھیں اور میرے حق سے سن کر بھی نہیں اور سن بھی نہیں سکتے تھے۔ آیت 102۔ کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے ان کو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی غیر اللہ کے جو یہ پجاری سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کی عبادت کر کے، ان کی حمایت کر کے میرے عذاب سے بچ جائیں گے، تو یہ امپاسبل ہے۔ ہم نے تو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور جس میں جانے کو ان کو وہ بندے بھی، ان کی جن کی وہ عبادت کر رہے وہ بھی نہیں روک سکیں گے، جن کی یہ آج عبادت کر رہے، پرستش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جو حسیبہ، تو حسیبہ کے معنی ہے کیا ہے؟ گمان کرنے کے ہیں، سمجھنے کے ہیں، اور عبادی یعنی اس کے معنی ہے میرے بندے۔ تو اس سے مراد جو عبادی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے مراد ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، یا عیسیٰ مسیح بھی ہو سکتے ہیں، یا عزیر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا دیگر جو بھی صالحین ہیں وہ سب ہو سکتے ہیں، جن کو لوگ آج حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب سے ان کو بچا لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہے، یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ تو سنو، ہم نے تو ان کفار کو مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ جو بھی شرک کرے گا اس کے لیے جہنم تیار ہے۔
चाहे वो अल्लाह के नेक बंदों की इबादत कर रहे हो, चाहे वो किसी पत्थर शजर हजर कोई भी मखलूक की इबादत कर रहे हो। जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया तो उसके लिए जहन्नम तैयार है। आयत देखिए, आयत नंबर 103। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बा एतबार अमाल से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है, यानी अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। आयत नंबर 100 देखें। वो है जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई और वो इस गुमान में है कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक खुश यानी गलत फहमी, वो खुश है कि हम अच्छे काम करें, लेकिन दरअसल उनके क्या है, सारे अमाल अकारत हो गए, बर्बाद हो गए, राख की ढेर की तरह उठा के खत्म कर दिए जाएंगे। यानी उन उन लोगों के अमाल जो अल्लाह के यहाँ दरअसल क्या है, पसंदीदा नहीं है, लेकिन वो समझे बैठे हैं, वो उस खुश फहमी में हैं और वो ये समझते हैं कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और इससे मुराद दरअसल बहुत सारे लोग हैं। आयत तो आम है, इसका मफहूम आम है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है ना, यहूद या नसारा है, वो समझते हैं हम हक पर हैं। या खवारिज एक फिरका है, और वो जाहिर तो मुसलमान है लेकिन वो समझता है कि हम कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। या बिदत करने वाले लोग हैं, वो समझते हैं हम कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि क्या है, वो बिल्कुल बिदात है। और फिर इसी तरह से हर मुशरिकीन जो शिरक करता है। तो दरअसल आयत का मफहूम क्या है, आम है, जिसमें हर वो फर्द, हर वो शख्स, हर वो गिरोह शामिल है जो कुरान और सुन्नत को से हट कर अल्लाह की इबादत कर रहा है, और वो ये समझे बैठा है कि वो जो है सही कर रहा है, दुरुस्त कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो जितने भी लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को आखिरत में क्या कर देंगे, उनके अमाल राख बनाकर उड़ा देंगे। तो आप देखिए कि सबसे बड़ी जो एक खतरनाक जो वो है गलती है, वो क्या है, इंसान कितना भी गुनाह में मुलव्वस है और वो इस गलत फहमी में है कि हम अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जो है क्या है, खसारा है, बहुत बड़ा खसारा। क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं मालूम कि हम गलत हैं। और देखिए, आप गलत इंसान होता है जिसने चोरी किया, डकैती किया, फांसी की, या कुछ भी गलत काम किया, उसको एहसास होता है, वो माफी मांगता है अल्लाह से, वो क्या करता है, तौबा करता है, पलटता है, रुजू करता है। लेकिन गुनाहगार तो शख्स वो बहुत बड़ा खसारे में है जिसको अपनी गलती का एहसास ना होना। तो वो जब उसको वो समझ रहा है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, तो फिर माफी कब मांगेगा अल्लाह से, उसको तो माफी मांगने की तौफीक ही नहीं मिलती ना, तो वो इसी हालत में दुनिया से चले जाते हैं। आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 105। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों की और उसकी मुलाकात से कुफ्र किया है, यानी इनकार किया है, तो उसके लिए उनके आमाल गारत हो गए, बस कयामत के दिन हम उनका कोई वजन कायम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दरअसल बात बात की पता चलती है कि यानी अल्लाह तबारक ताला के यहाँ उनकी कोई कदर कीमत नहीं है, उनके अमाल की कोई कदर कीमत नहीं है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला उनके लिए मीज़ान का इंतजाम ही नहीं करेंगे जिसमें उनके अमाल तौले जाएं। इसलिए ना, क्योंकि उनके अमाल दरअसल तौलने वाले नहीं है। उनके जो अमाल को राख बनाकर उड़ा दिया जाएगा। तौले किसके जाएंगे, वजन किसका होगा, तौहीद वाले जो तौहीद पर मरे हैं। तो तौहीद वालों के क्या होंगे, अमाल तौले जाएंगे, जिनके अमाल में नेकियां और बुराइयों को तौला जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये जो खसारा पाने वाले हैं, इन लोगों के अमाल क्या है, इनकी जो है, इनके नमाय अमाल में, क्योंकि नेकियां तो बचेंगी नहीं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको राख बनाकर उड़ा देंगे। और हदीस में भी आता है कि क़यामत वाले दिन मोटा ताजा आदमी आएगा अल्लाह के यहाँ, इसका इतना वजन भी नहीं होगा जितना एक मच्छर के पर जितना होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत फरमाई, सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। तो इंसान इतना मोटा ताजा, यानी कि बहुत ज्यादा, उसको लगेगा हम बहुत, हमने नेकी कमा ली, ढेरों ढेर, हमने पूरी दुनिया को गड्डियां बांट दी, हमने तो पूरी दुनिया वालों को बीमारियां थी उनको, लोगों को अच्छा करा दिया, ऑपरेशंस करा दिए, इलाज करा दिया, लोगों को घर में भर दिया, राशन भर दिया, अनाज भर दिए, रोजे में जो है ना यतीमों को सबको कपड़े पहना दिए, लेकिन शिर्क नहीं छोड़ा है, शिर्क नहीं छोड़ा। तो फिर क्या, अल्लाह तबारक ताला सारे अमाल इनके धूल बना के उड़ा देंगे। आयत देखें, आयत नंबर 106। हाल ये है कि उनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। आयत 107। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम अच्छे किए, यकीनन उनके लिए फिरदौस है, फिरदौस के बागात की मेहमानी है। तो फिरदौस क्या है, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे आला दर्जा है। इसी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी तुम मांगो अल्लाह से तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वही जन्नत आला है, और सबसे आला दर्जे की जन्नत है, और वहीं से जन्नत की सारी नहरें फूटती हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट लेवल का जो दर्जा है वो जन्नतुल फिरदौस है। जब भी दुआ करें जन्नतुल फिरदौस मांगे अल्लाह से। आयत नंबर 108 देखिए। जहां वो हमेशा रहा करेंगे, और जिस जगह को
بدلا کبھی بھی ان کا ارادہ نہیں کیا جائے، یعنی کہ ان کو وہ اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے، کبھی بھی اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، آج آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، اچھی سی جگہ چلے جاتے ہیں، ہل اسٹیشن جاتے ہیں یا کہیں بہت اچھی خوبصورت سی جگہ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے، واپس لوٹنا ہی رہتا ہے، انسان کو گھر آنا ہے. لیکن جب نیکی کرنے والے، توحید والے، اللہ کے ایمان والے جو بندے ہیں جنت میں جائیں گے، تو کبھی بھی وہاں سے ہٹائے نہیں جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے. آئے دیکھیں آیت نمبر 109. کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، اور تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. گویا ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں گے. یہاں پر جو الفاظ آیا ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي، تو کلماتی سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اس کی حکمتیں اور وہ دلائل اور برہان ہیں جو اس کی وحدانیت پر وحدانیت کو بتاتی ہیں. یعنی اس کے انسانی جو عقل ہے ان سب کا احاطہ کبھی کر ہی نہیں سکتی ہے. انسانی عقل ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے سے بالکل قاصر ہے. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور کمالات بے انتہا ہیں. اگر ان کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر کو روشنائی کی جگہ استعمال کیا جائے تو ان خوبیوں کا، کمالات کا بیان ختم نہ ہوگا. ایک سمندر کے ساتھ اگر ایک سمندر بھی ملایا جائے اور اس کو بطور روشنائی استعمال کیا جائے تب بھی اس کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی. یہاں تک کہ اگر ساتوں سمندر کو بھی روشنائی کی جگہ استعمال کر لیا جائے، دنیا میں جتنے بھی پیڑ ہیں ان سب کو قلم بنا لیا جائے اور ایک سمندر میں ساتوں سمندر ملا دیے جائے ان کلموں سے، اور ان سمندروں کی روشنائی سے اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اوصاف کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور یہ سات سمندر بھی بطور مثال کے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی قلم اور کبھی نہ ختم ہونے والے سمندر ہو، تب بھی خالق کائنات کے کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے. جب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کمالات بے انتہا ہے تو کسی بھی خوبی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کے سوا دوسروں کی معبود بنانا بالکل عقل کے خلاف ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. آیت 110. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تو جس سے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرے، میں کسی کو بھی نہ شریک کرے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کسی کو بھی شریک نہ کرے. وہی وحد یعنی کہ توحید کا بات کی جا رہی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، پھر آخرت کی پر ایمان لانا ضروری ہے. توحید، رسالت اور آخرت. اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.